الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب احترام بزرگوں، ظاہر ہے یہاں اکثریت وہ لوگ بیٹھے ہیں جو میرے پیر بھائی ہیں، میرے حضور والد گرامی قبلہ ارشاد بادشاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ کریم کہ کروڑوں احسان ہمیں پھر شورہ شریف کے بعد یہاں اکٹھا ہونے کا موقع ملا۔ سارے پیر بھائیوں کو یہاں بلا نہیں سکتا، دعائیں ہم ان کے لیے بھی کرتے ہیں جو نہیں آیا گیا۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار رہ کے یاداشت ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے کہا نبی صاحب اب جمعے بند کرتے ہیں۔ یہ جگہ نا میرے والد گرامی نے بنائی تھی، میرا دل کرتا ہے یہاں لوگ خدا کو یاد کریں اور میرے والد کی روح کو ثواب ہو۔ تھوڑا سا وہ منیر صاحب کوئی میرا موضوع تو اور ہے، وہ بسنات پڑھ رہے تھے کہ میرے آقا جب نور سے نور ملنے گیا تو زمانہ رک گیا۔ یہ ایک حقیقت، اسے ناز شاعری نہ سنا۔ میرے دوستو یہاں کالجوں کے پڑھے ہوئے بچے بھی بیٹھے ہیں، فزکس میں ایک چیپٹر پڑھاتے ہیں، وہ لائٹ کا چیپٹر ہے، اور لائٹ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ روشنی اس زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں چکر لگا دیتی ہے۔ کتنے میں؟ مجھے تو سائنس والا بتا رہا تھا کہ 1 سیکنڈ میں 3 چکر لگا دیتی ہے زمین میں۔ یہ زمین اتنی ہے۔ سائنس کا یہ اصول ہے کہ جو چیز روشنی کی رفتار پہ جاتی ہے، اگر کوئی چیز کائنات میں خلائی سفر میں ستاروں کی طرف روشنی کی رفتار پہ بھیجیں تو اس کا ماس ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جنہیں سائنسدانوں کو آپ پتہ نہیں دین سے دور سمجھتے ہیں، جتنا سائنسدان خدا کے قریب ہے اتنا کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کی قدرت کا نظارہ کر رہا ہے۔ جو بات کائنات کے راز جاننے والا جانتا ہے وہ بات ہمارا ملا نہیں جانتا۔
میرے جان سے زیادہ یہ جو زمانہ ہے یہ تو زمین کی گردش کا نام ہے. اس کائنات میں سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے. اور سائنسدان ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو روشنی کی رفتار سے بھی تیز جائے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ انسانوں کی روح نکال کر بھیجی جائے. وہ ذریعہ نہیں ہے. انہیں کم از کم یہ یقین ہے کہ عام انسان کی روح کی رفتار روشنی سے بھی تیز ہوگی. سنو، یہ کسی عام انسان کی بات ہے کہ اگر یہ ایکسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوتے تو وہ خلائی سفر میں انسانی روحوں کو بھیجنا چاہتے. وہ روشنی سے بھی تیز ہوگی. جب کوئی چیز 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے زمانہ رک جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے. اور اگر 3 لاکھ سے رفتار بڑھ جائے تو پھر زمانہ پیچھے رہ جاتا ہے. زمانہ باپ ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں معجزے میرے سرور کائنات کے معراج کی کہیں مثال ملی نہیں. قریب میری بات. عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، آج آپریشن شروع ہو گئے، آنکھیں لگنی شروع ہو گئی. مردوں کو زندہ کرتے تھے، آج سائنس اس قابل ہے کہ کلوننگ کر کے مردے کو دوبارہ زندہ کرے، اس جیسا انسان بنا لے. مگر ابھی سائنس اس قابل نہیں کہ کسی انسانی یا کسی مشینی وجود کو روشنی کی رفتار پر سفر کرائے. انہیں پتہ ختم ہو جائے. پرانے انبیاء کے معجزے انسانی سائنس کی زد میں آ گئے، مگر میرے سرور کائنات کے معجزے کو سمجھنے کے لیے ابھی سائنسدانوں کو بھی صدیاں چاہیے. آپ سنیں، بے شک معجزے نبیوں کے بڑے پر سن تیرے نبی جیسا معجزہ کوئی نہیں لے کے نہ جانے صدیوں تک سائنس کی حیران کھڑی ہوگی. وہ ابھی روشنی کی رفتار پہ کہتے ہیں کوئی چیز چلے تو زمانہ رک جاتا ہے، روشنی کی رفتار سے تیز ہو جائے تو زمانہ پیچھے رہ جاتا ہے. زمانہ معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کا سفر وہ سفر تھا، روشنی کی رفتار تو نور کا مقابلہ نہیں کہیں. وہ سفر تھا جس سفر میں زمانہ بھی پیچھے رہ گیا تھا، وقت بھی پیچھے رہ گیا تھا، ہر چیز کھڑی ہوگی. اس لیے کہ یہ سائنس کوئی زمانہ آگے نہیں بڑھ سکتا. 2 واقعات ہیں کہ ایک حکیم سے گئے، دوسرا واقعہ بی بی عائشہ ام المؤمنین کے گھر سے گئے. فرمایا میرے آقا واپس لوٹے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. کمال کی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے. یہ سارا کائنات، پوری زمین کائنات کے خبر ہو گئے. اسے سمجھنے کے لیے صدیوں کی ضرورت سائنسدانوں کو آئے گی. وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر جب میرا آقا سفر کر رہا تھا زمانہ پیچھے رہ گیا تھا، وقت پیچھے رہ گئے تھے، سرور کائنات آگے جا رہا تھا. تو یہ بالکل درست، بالکل سائنٹیفکلی درست. مریض آ گئے زمانہ دیکھ رہا تھا تو زمانہ دیکھ کیا رہا تھا، زمانہ تو پیچھے رہ گیا. زمانہ رک گیا. زمانہ رکتا ہے دیکھنے کو روشنی کی رفتار. جب میرا آقا روشنی کی رفتار سے آگے جائے گا تو زمانہ پیچھے رہ جائے گا. ٹائم ہر ایوری تھنگ از ٹائم. میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جس کی انسانی عقل کسی نے پیش نہیں کر سکتی. اور آج انسان کی جتنی سائنسیں وہ حیران کھڑی ہیں اس کائناتی سفر پر. دیکھیں یہ جو پہلی سائنسدان کہتے ہیں اس کے بعد جو رات کو آپ کو نظر آتی ہے، اس کے بعد ستاروں کی زمین تک روشنی آتے آتے 100 سال لے گئی. کتنے
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतनी देर जमीन से फिर गई اور ان ستاروں کی روشنی زمین تک آتے آتے 100 تو روشنی کی رفتار سے پہلی کہکشاں کے ستاروں کی روشنی زمین تک آتے آتے 100 سال لے گئی. وہ جو ایک لمحے کا سفر تھا یہ ایک کائنات کی بات نہیں, ایک کہکشاں کی بات نہیں, ایسی کروڑوں کہکشائیں ہیں, ایسی اربوں کہکشائیں ہیں. There is no end to the universe. اس یونیورس کا کوئی نام نہیں, اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں, کھربوں کہکشائیں کی لمحوں کا سفر. ستارے کی روشنی کی رفتار کہاں کھڑی ہو سکتی ہے میرے سرورے کائنات کے سفر کے ساتھ. ہم تو اس عظیم رسول کے غلام ہیں جس کی ایک پرواز کے اندر پوری کائنات کھڑی تھی, زمانہ کھڑا تھا. روشنی کی رفتار سے وہ کروڑوں گنا زیادہ کی رفتار ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں. دوستو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. اکثر دوستوں کا کہتا ہوں کہ ہماری اصلی عید ہے. ابھی دوستوں کی توجہ نہیں ہوئی, ہوگی. کبھی سنیوں کے بچے سفر میں ربیع الاول کے دنوں میں بازاروں میں کھڑے نئے کپڑے لے رہے ہوں گے کہ میرے آقا کی عید آئی. دیکھو عید الاضحیٰ ہم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مناتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے مناتے ہیں. نئے جوڑے پہنتے ہیں, اعلیٰ چیزیں پکاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. سرکار دو عالم نے تعلیم دی, قربانیاں دیتے ہیں. میری بات, ہم ابراہیم علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں, ہم اسماعیل علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں, امتی اپنے سرور کائنات میں. ہمارے مذہب میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے عید ہے, اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے عید ہے, خود اپنے نبی کریم کے حوالے سے عید کیوں کی ہے؟ میرے محترم دوستو, ہمارے ان بزرگوں کی قبروں پر خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے. یہ میلاد نہ جانے کب سے شروع ہوا. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ نیکی کا کام شروع کرتا ہے قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس شخص کو اس کے اعمال کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے. میرے سرور کائنات کے میلاد کے لیے اللہ توفیق دے. ہمارے بچے بھی ضد کرے اپنے میں نے نئے کپڑے لینے ہیں, سرکار کا میلاد آیا ہے, مجھے جوتی نہیں لے دو, سرکار کا میلاد آیا ہے, امی اٹھا سیویاں پکا, میٹھی چیز پکا, میرے آقا کا میلاد آیا ہے. خدا کرے وہ وقت آئے, وہ وقت آئے یہ امت اپنے جاگے بیدار ہو, کمال کر دیا. آپ کہیں گے یہ دین ہے نہیں, میں فقیر ہوں, ہوگا میں فقیر ہوں. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم, سنو ذرا اللہ کی قسم تم میرے دین کو اسی طرح نصب کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے وعدے کر لیا. ہمیں کیا پتا کتنا صحیح ملا, کیا پتا کتنا صحیح ملا. میرا سرور کائنات قسم کھائے وہ فقیر ہوئی, کیا ناز کیا ہوا ملا ہے. سنو تم جتنا مرضی بات کر لو, یہ امت سرور کائنات کا میلاد منائے. بڑی کوشش کی گئی دین سے خدا کے رسول ہی کو خارج کر. میرے آقا کا اذان ہے. دیکھو میرے دوستو, اللہ نے ہمیں زندگی دی, اللہ نے یہ زمین بنائی, اللہ نے جنتیں بنائی, اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں بنائی, اللہ نے بارشیں برسائی. کیا اللہ نے رنگ رنگ نعمتیں انسانوں کو. میرے نبی کریم نے, میرے اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے بارش برسائی ہے تم پہ احسان کیا.
میں نے فصلیں اگائی ہیں، تیرے باغ ہرے بھرے کیے ہیں، تیرے گھر میں بیٹے دیے ہیں، تمہیں اولادیں دی ہیں، تمہیں عزتیں دی ہیں۔ انسان کو بڑی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو عزتیں دی ہیں، پر یہ بھی احسان ہے۔ احسان تو یہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کوئی احسان نہیں، یہ زمین کائنات بنا دی کوئی احسان نہیں، تیرے لیے جنتیں بنا دی کوئی احسان نہیں، تجھے زندگیاں دی کوئی احسان نہیں، اولادیں دی کوئی احسان نہیں، رزق دیے کوئی احسان نہیں، ہوائیں فضائیں تجھے ہر سہولتیں دی کوئی احسان نہیں، پر ایک احسان نہ ڈھونڈ میں نے اپنا نبی تیری طرف لیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ اکبر، فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا، کیوں کمال۔ احسان انہی پہ ہوتا ہے جو احسان شناس نہ۔ یہ احسان ابو جہل پہ نہیں تھا، یہ احسان عتبہ شیبہ ولید پہ نہیں تھا، یہ احسان صدیق اکبر پہ تھا، یہ احسان عمر فاروق پہ تھا، یہ عثمان غنی پہ احسان تھا، علی کرم اللہ وجہ کریم پہ احسان تھا، حضور غوث پاک پہ احسان تھا، داتا گنج شری اجمیری پہ احسان تھا۔ یہ کون ولی بنتے، کون غوث بنتے، کون صحابہ بنتے، بن گئے کرم کے سارے کرے گئے۔ میرے سرور کائنات کہ نسب میں ولایت ہے، نسب میں اولاد میں بھی ولایت ہے، پیچھے بھی ولایت ہے، آگے بھی ولایت ہے، درمیان میں مدنی تاج رہا ہے۔ میرا آقا کا ہر صحابی ولی، ہر صحابی ولی ہے۔ میرے آقا کے امت کے ہزاروں لاکھوں ولی، میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد بھی ولی ہے۔ اس ولایت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ولی وہ ہے جسے ہدایت دی، خدا کا رسول آیا، شریعت دی دی، اس شریعت پہ عمل کرتے کرتے، میرے سرکار سے محبت کرتے کرتے وہ درجہ ولایت میں سرفراز ہوا۔ ایک وہ تھے جن پہ کوئی نبی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی، بس ایک چھوٹی سی امانت تھی ان کے پاس، وہ امانت سرور کائنات کا نور تھا۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی کوئی کتاب میرے سرور کائنات کے نور سے بڑی ہو سکتی ہے؟ خواہ وہ قرآن کیوں نہ ہو، میری طرح بات کرو۔ جو چیز ان کے پاس تھی وہ میرے سرور کائنات کے نور کی امانت تھی۔ فرمایا میں پاک ظلموں سے پاک ریموں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے، جو چیز ان کے پاس تھی وہ آنے والے ولیوں کے پاس نہیں۔ مقام ولایت ہے، جو چیز میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد کے پاس ہے وہ نور نبوت کے امین ہے، وہ نور نبوت کے امین ہے۔ جن پشتوں سے، جن راستوں سے سرور کائنات کا نور آیا، فرمایا وہ ایک ایک بندہ پاک تھا، ایک ایک بی بی پاک تھی، اس کا لہو بھی پاک تھا، میں پاک رحموں سے پاک پردوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوں۔ زمانے کا غوث حضور غوث پاک ہو، سید حجویر ہو، خون نکلے گا کپڑے پلیت ہو، خون نکلے گا، یہ خون پاک نہیں ہے، یہ نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سنو، ولایت میرے آقا کے آگے بھی ہے، ولایت میرے آقا کے پیچھے بھی ہے۔ جو ولایت میرے سرور کائنات سے پہلے ان ولیوں کے خون بھی پاک تھے۔ جو چیز ان کے پاس تھی
وہ بعد میں آنے والوں کے پاس آپ یقین کریں اس پوری کائنات میں میرے سرور کائنات سے قیمتی چیز ہوئی نہیں سکتی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا۔ خدا کا یہ عظیم احسان کہاں تھا؟ میرے آقا کے والد کی پشت میں تھا، دادے کی پشت میں تھا، پردادے کی پشت میں تھا۔ تو اندازہ لگا سکتا ہے جس کی پشت میں نور نبوت و سرور کائنات کا نور و نہایت کس مقام پر سرکار کے پیچھے بھی ولایت ہے، سرکار کے آگے بھی ولایت ہے، درمیان میں مدنی تاجدار کھڑا ہے، مدنی چاند کھڑا ہے، ادھر صحابہ، فرمایا ستارے بڑے میرے آقا پہ، دین پہ، اللہ والوں کے بڑے احسان ہیں ہم پہ۔ میرے دوستو یہ میرا موضوع نہیں ہے آج، اصل موضوع میرے آقا کی رحمت۔ میں آپ کو یقین دلاؤں آج بھی 22 سال ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، یادداشت کام نہیں کرتی، بیمار رہ کر میں نے 23 سالوں میں صرف نبی پاک کی رحمت بیان کی۔ میں نے کبھی کسی کو ڈرایا ہے؟ ڈرانے والے انسانیت کے دوست نہیں ہیں، خوف پھیلانے والے انسانیت کے دوست نہیں ہیں، اور ڈرائیں گے۔ میرے آقا نے حضرت معاذ بن جبل، یہ بہت بڑی قدآور علمی شخصیت، بڑا عظیم صحابی ہے میرے سرور کائنات کا، یہ ان 4 بندوں میں شامل ہے جن کے متعلق میرے نبی پاک نے فرمایا تھا قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ صحیح ہے نا؟ یہی بخاری شریف ہے۔ سرکار معاذ بن جبل کو یہ درجہ ملا کہ میرے آقا کے زمانے میں یمن کے سرداروں نے، یمن والوں کے عقیدے مکے والوں جیسے ہی، جب مکے کے سردار مسلمان ہوئے تو یمن والے بھی خود بخود ایک ملک اسلام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آپ نے یمن میں معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا، والی بنا کے بھیجا، اپنے عہد کا سب سے بڑا درجہ اور میرے سرور کائنات کے نائب ہونے کا درجہ معاذ بن جبل کو ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کے ساتھ امدادی بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ اندازہ لگا سکتے ہو صحابی کا درجے کا جس کا امدادی مولا علی بنا کر بھیجا گیا؟ اندازہ لگا سکتے ہیں ان صحابی کے مقام کا؟ تھوڑا سا تعارف کرا، یہ علم کا تاجدار ہے، یہ وہ صحابی ہے جو میرے آقا کی امت، کچھ لوگ بڑے درجے رکھتے ہیں، جس طرح میرے آقا کی امت میں کسی صحابی نے اس امت کو اتنا دین نہیں دیا جتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ کے در سے اس امت کو دین ملا ہے۔ آج میری باتیں تو کیا ہے میرے سرور کائنات کے دین۔ دوستو معاذ بن جبل کو گورنر بنایا گیا، بڑی طویل واقعہ ہے۔ سرکار نے حکم دیا گھوڑے پہ سوار ہو، غلام کیسے سوار ہو؟ آقا نیچے کھڑے کھڑے، پھر حکم ہوا سوار ہو، لگام پکڑی میرے آقا، معاذ سوار ہو، کانپ رہا ہے، سرور کائنات زمین پر ہو، معاذ سوار ہو، یہ ممکن کیسے؟ تیسری مرتبہ سرکار نے اپنا گھٹنا مبارک پیش کیا، قدم رکھ، قدم رکھ، سوار ہو، معاذ قربان یہاں پر، کیا شان بھائی، اپنا گھٹنا مبارک پیش کیا، بیٹھ، سوار ہو، آپ سوار ہو، حکم رسول کی بات۔ فرمایا معاذ فیصلے کیسے کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن سے فیصلے کروں گا۔ فرمایا اگر قرآن میں تو نے فیصلہ نہ پایا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا حدیث میں نہ پایا پھر کیا کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اجتہاد کروں گا۔ اسلام نے اجتہاد کا راستہ نہیں روکا، قیامت تک نہیں روکا۔ یہاں
ہمارے علماء بڑا شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں سارے مسئلے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر معاذ کو قرآن میں نہ پائے انہوں کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ معاذ کا ایسا علم نہ ہو کہ وہ قرآن میں ہر مسئلہ ڈھونڈ سکے۔ مولوی آج دے کہتے ہیں بدبختہ تیرا علم کتنے، صحابی رسول کا علم کہاں، پوچھنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، کہاں ڈرے مار رہے ہو، تم کون ہوتے ہو معاذ بن جبل کے سامنے؟ کہتے ہیں جی تم نہیں پاؤ، یعنی تم نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ بات سنو، جس کو میرا آقا فرماتا ہے قرآن اس سے سیکھو، اس سے پھر قرآن کا مسئلہ کون سیکھ سکتا تھا؟ یہاں بازیاں مارتے ہیں، ان کی پکڑ ہوگی، یہ بھی تو گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ ہے۔ ہم ڈھونڈ لیں گے تو کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لمبی تقریریں نہیں کی، میری بات غور سے سنیں، تھک گئے ہیں، بھوک لگی ہے تو اب بھی دعا کر کے جمعہ پڑھا دیں۔ بات سنو، میلاد قسمت سے آتے ہیں، تو پتہ ہے اگلے سال ہم سارے موجود ہوں، نہیں میں کہ بھوک لگی تو دعا کر دیں، سیدھا بندہ۔ یہ باقی ساری چیزیں رسمی ہیں، علی علی اس سے یہ رسمی ہیں۔ سنو، میرے آقا کا میلاد دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ میرے چاند ہیں، معاذ بن جبل کو میرے آقا نے فرمایا لمبی تقریر ایک فکرہ لا بادشاہوں سلطانوں کو کوئی لمبی گھنٹے کی تقریر نہیں، آدھے گھنٹے کا آواز نہیں، فرمایا دو ہی کام، فرمایا معاذ ایک کام یہ کرنا کہ دین کو آسان کرنا۔ آج ہر بندہ دین کو مشکل بنا رہا ہے، کہتا ہے تقویٰ یہ ہے یہ کر۔ اللہ اس کو نیک کرے، صدقہ جاریہ بنائے۔ چاند ہے تو یہ صرف میرا بیٹا ہے، میرے ہر پیر بھائی کے گھر میں جو بیٹا ہے وہ میرا ہی علی ہے، اور میرے علی جی کرے خدا ان کو ساری زندگی نبی پاک کا غلام رہا اور کوئی راستہ، یہی خلا کا راستہ ہے، یہ بڑی عظمت کا راستہ ہے۔ کرم بنی آدم، میں اولاد آدم عزت بخشی، کس وجہ سے تجھے عزت والا راستہ بتایا، یہ تیرے سرور کائنات کا راستہ۔ فرمایا معاذ دین کو آسان رکھ۔ آج کمال تقویٰ کے نام پر ہر آدمی دین کو مشکل کر رہا ہے، 1300 سال اس دین کو مشکل کرتے رہے، میرے سرور کائنات کے فرمان کو بھلا دیا، دین آسان رکھ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اگر میرے نبی پاک کو ایک کام پر اللہ تعالیٰ 2 اختیار دیتا تو آپ وہ راستہ اختیار کرتے تھے جو آسان راستہ ہوتا ہے۔ دین میں آسانی اختیار کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ میرے آقا سرور کائنات کے 4 صحابی جلدی میں نے کہا میں جب بھوک لگی ہاتھ کھڑا کرے کہ میں تقریر بند کر دیا۔ میرے آقا کو 4 ام المومنین کے دادے پہ کہتے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا جتنا احسان ہے سمت فرا اتنا احسان کسی بھی صحابی کا نہیں دین کے بس۔ 4 صحابی گئے کس کے دروازے پر؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے دروازے پر فقیہ ہے، بیویاں تو 8 تھی، باقیوں سے مسئلہ پوچھنے کیوں نہیں کہ میں آج بات کروں جب وہ صحابہ رسول کو پتہ تھا سوال کا جواب کہاں سے آئے گا، ان پتہ تھا دین کا سوال ہوگا، مذہب کا سوال ہوگا تو جواب جہاں سے آئے گا وہیں سے آئے گا۔ ام المومنین سے پوچھتے ہیں جی سرکار رات کو عبادت کیسے کرتے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ سرکار عشاء پڑھ کے آتے ہیں تو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، کبھی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، سو جاتے ہیں، رات کے تیسرے پیر اٹھتے ہیں، کبھی 11 یا 13 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر بلال آتا ہے جگاتا ہے، میرے آقا 2 نفل پڑھتے ہیں،
2 نفل پڑھتے پھر فجر پڑھانے چلے جاتے. چاروں صحابہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید نبی پاک کا عمل مبارک چھوڑا ہے. ایک کہتا ہے کہ دیکھو حضور تو اللہ کے رسول ہے، ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، معصوم ہے، ہم گناہ گار ہیں. ایک کہتا ہے ہمیں 100 نفل روز پڑھنے چاہیے، دوسرا کہتا ہے رات کو کم از کم قرآن پاک ختم کرنا چاہیے، تیسرا آپس میں یہ بحث کر رہے ہیں. اوپر سے میرے سرور کائنات آ گئے. آپ نے پوچھا کیا بات کر رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے بخشے ہوئے رسول ہیں، آپ کے ذمہ تو کوئی چیز نہیں، آپ تھوڑا بھی کریں تو بہت ہے. ہم سوچ رہے ہیں کچھ گناہگار آدمی ہے زیادہ محنت کرے. سن آج ساری کہانی آ گئی. میرے آقا کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا. فرمایا کون ہے تم میں جو مجھ سے زیادہ خدا کی عبادت کر سکتا ہے؟ فرمایا خبردار مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، تمہارے سامنے خدا اور خدا کے رسول کا راستہ ہی صحیح راستہ. رات قدم فرمایا اللہ نے میرے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ بات قرآن بھی کہتا ہے، بات حدیث. تیرا راستہ سرور کائنات کا راستہ ہے. معاذ بن جبل کو یمن بھیجا جا رہا ہے. سرکار کا اپنے عظیم عہد کا عظیم صحابی ہے. فرماتے ہیں دین کو آسان رکھنا، دین کو بڑی. میرے آقا نے فرمایا اگر جماعت سے نماز پڑھاؤ تو کمزور ترین بندے کا خیال کر کے پڑھاؤ کہ اس کے دل میں بھی میل نہ آئے. اتنی جلدی پڑھاؤ. دین کو آسان رکھو، دین کو آسان. دوسری جو بات بتائی 2 ہی بات، یسرو بشیرو. فرمایا دین کو آسان رکھنا اور لوگوں کو صرف خوشخبری سنانا. کیا کہا؟ خوشخبری سنانا. میرا آقا بشیر بھی ہے، میرا آقا نذیر بھی ہے. مومنوں کے لیے بشیر ہے، کافروں کے لیے نذیر ہے. فرمایا خوشخبری دینا مومنوں. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تمہیں جس جنت کی بشارت دی گئی تھی، وعدہ کیا گیا تھا. میرے دوستو میری بات سنو. فرمایا لوگوں کو خوشخبری دینا. یہ موت کی کہانیاں سنانے والے خوشخبری دیتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے خوشخبریاں دیتے ہیں. کسی پیر صاحب سے دعا کرنے کا ان کا تجھے کاڑا علم ہو گیا، یہ خوشخبری دے دی. جن پڑ گیا خوشخبری دے دی. سنو میرے سرور کائنات نے خوشخبریاں دینے کے لیے کہا. میرے آقا کا دین رحمت کا دین ہے، آقا کا دین محبت کا دین ہے. فرمایا مومنوں کو خوشخبری دینا. میرے آقا کا دین رحمت کا دین ہے، آقا کا دین محبت کا دین ہے. فرمایا مومنوں کو خوشخبری دینا. یہی معاذ بن جبل ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ علم رسول کی بات ہے. روز مولوی کہتا ہے پتہ نہیں کوئی کب مرے گا. وہ مولوی کو نہیں پتا انہوں نے کدے مرنا، کیوں ہم دے زیادہ ہارٹ اٹیک کا ٹائم نہیں. میری بات سنیں، کہتے کون کب مرے گا؟ لگام ہاتھ میں ہے، غلام سوار ہے، لگام آقا کے ہاتھ میں ہے. فرمایا معاذ بات سن، تو جب مدینے لوٹ کے آئے گا تو میری تیری ملاقات نہیں ہوگی. اندازہ لگا سکتے ہیں بات میں کیا گزری ہوگی. کوئی اہمیت نہیں ان کے ورنہ نہیں ہوگی. سرور کائنات کی صحبت سے بڑی چیز کیا تھی. اور میرے آقا فرماتے ہیں تو لوٹ کے آئے گا تو شاید تو میری قبر پہ لوٹ کے آئے گا. یہ ملاقات نہیں ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے. میرے محترم دوستو یہ عظیم صحابی ہے. معاذ بن جبل پہ موت کا لمحہ قریب آ گیا. یہ سفر سب نے کرنا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں بھی فقیر کی اولاد ہوں اور تم نے فقیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دی ہوں. کبھی موت کے آتے وقت کوئی خوف نہیں ہوتا جب آ جائے. یہ سب کہانی ملا کہانی ہے. قدر خوف نہیں ہوتا، موت وہاں کی گود ہے. بڑے واقعات. حضرت بلال
رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے لگی تو بیوی نے کہا ہائے بلال، مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہے، کس کو ہائے کر رہی ہے، نعرے مار، خوش ہو، کل صبح ہوگی، بلال سرور کائنات کے قدموں میں ہوگا، میرے آقا کے صحابہ سے ملاقات ہوگی، بچھڑے ہوئے ملیں گے، نعرہ ماروا بلال، ہائے بلال کیا ہو گیا؟ نعرہ رسالت زمانیہ چورا شریف سلام علیہ مصطفیٰ فقیروں کا بادشاہ۔ دیکھیں میرے دوستو، تھوڑا سا تعارف کرایا معاذ میں، جب ان کا ٹائم نہیں میں سرکار کی رحمت بیان کروں، خدا کی قسم پوری رات ہی گزر جائے اور یہ انسان کی ساری زندگی گزر جائے اور میرے نبی پاک کی رحمت بیان نہیں کر سکتا تھا اس وقت۔ جلیل القدر صاحب یہ ان 4 صحابہ میں سے جن کے متعلق کہا گیا قرآن ان سے سیکھیں۔ اس میں جو نبی پاک نے 4 صحابہ کا نام لیا ان سے قرآن سیکھی، ان میں خلفائے راشدین کے نام شامل نہیں ہے، نہ حضرت علی کا نام شامل ہے، نہ حضرت عمر فاروق کا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چاند ہے جو لوگ اتھارٹی صحابی رسول ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اپنی یاروں دوستوں کو بلا کے ادھر آؤ میری بات سنو۔ انہوں نے کہا فرمائیں، کہنا میرے سینے میں سرکار کا ایک راز ہے، آگے بات ہے، میرے سینے میں سرکار کا ایک راز ہے، اگر مجھے ڈر لگتا ہے یہ راز اپنے ساتھ لے کر، یہ علم اپنے ساتھ لے کر دنیا سے چلا گیا تو قیامت کو پکڑا نہ جاؤں کہ تم نے علم رسول کو چھپایا تھا۔ اس ڈر کے مارے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، وگرنہ میں حدیث بیان نہ کرتا۔ میرے پاس سرکار دو عالم ایک روایت، اللہ اکبر، حضرت معاذ فرماتے سنو، میں ایک مرتبہ مدینے کے نواب میں سرکار کے پیچھے گھوڑے پر سوار تھا، اور ذرا توجہ دے، میں گھوڑے پر سوار تھا، میرا سینہ سرکار کی کمر مبارک سے لگ رہا تھا، سرکار کا پیار جوش میں آیا، عام آدمی والی بات نہیں، فرمایا معاذ تمہیں پتہ کی بات بتا دوں، آج راضے نبوت افشا ہونے والا ہے، آ تیرا مولوی سارا، فرمایا معاذ پتہ کی بات بتا دوں، فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا سن معاذ، جس بندے نے یہ کہا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس بندے سے قیامت کے دن کوئی حساب ہی نہیں ہوگی۔ آج تیرے رحمت کی کہانی سنی، راوی کون ہے، مقام روایت کیا ہے، اس کا علمی درجہ کیا ہے، اس حوالے سے آج بات کر رہا ہوں، یہ عام کہانی نہیں ہے، میری بات یہ بخاری میں، یہ مسلم میں، فرمایا معاذ جو شخص یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، وہ قیامت کے دن بغیر حساب کو بخشا جائے گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دیا، گھوڑے سے دوڑ پڑا، میرے آقا پوچھتے ہیں کدھر جا رہا ہے بلال، معاذ کدھر جا رہا ہے، عرض کی یا رسول اللہ مدینے والوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہے، فرمایا لوٹ آؤ، معاذ لوٹ آؤ، اگر تم نے یہ خوشخبری ان کے سنا دی تو عمل بھی کمزور ہو جائیں گے، معلوم ہے سارے ڈراوے عمل میں تکڑا کرنے کے لیے ان کی حقیقت کوئی نہیں، معاذ لوٹ آؤ، اگر تم نے خوشخبری سنا دی وہ عمل میں کمزور ہو جائیں گے، معلوم ہے حقیقت یہی ہے، سزا نہیں ہوتی، مگر ان کو تھوڑا بہت ڈرائے رکھو اس لیے کہ عمل بہتر کرتے رہے۔ فرمایا آج موت کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، سرکار کا راز تھا امت کے لیے خوشخبری کی، امت کے لیے۔ اسی طرح میرے امام اعظم تم حنفی سنیے، آپ فرماتے ہیں بخشش جنت ایمان کی وجہ سے ملی، اور یہ ایمان میرے آقا سرور کائنات پر عقیدے کی بات ہے، میرے آقا نے فرمایا سنو آج فقیر
میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت پہ نہیں جا سکتا۔ عملہ علیہ کو گل سمجھا کیا ہے، عملہ علیہ نے سمجھا دی، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہانی نہیں۔ کس کو خطاب تھا؟ سامنے صدیق اکبر کھڑے تھے، عمر فاروق مولا مشکل کشا کھڑے تھے، ابو ذر غفاری ہوگا، معاذ بن جبل ہوگا، بلال کھڑا ہوگا، میرے آقا کے تو اور میں تو چھوڑ دو، وہ کھڑے تھے جن پہ خدا نے راضی ہونے کا اعلان کیا کہ اللہ ان پر راضی ہے، قیامت تک راضی ہے، قیامت کے بعد بھی راضی ہے۔ وہ خدا سے راضی ہے، خدا ان سے راضی ہے، اور میرے آقا فرمایا تم اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ آؤ آج رحمت کی بات کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے معاذ اللہ بڑی جرت کی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے تو کیا آپ اپنے اعمال سے جنت میں جا سکتے؟ فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا۔ بات کر میرے ساتھ، فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا۔ پھر میرے آقا نے کہا سنو، تم بھی، میں بھی، ہم سب بھی اللہ کی رحمتوں سے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی رحمتوں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا خوشخبری ہے۔ میرے محترم دوستو، جائیں گے تو جنتوں میں اس کی رحمتیں شامل ہوں گی۔ اگر میرے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا، حوالدار بنا کے نہیں بھیجا، میری بات سنو، فرمایا میں نے اسے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پھر رحمت کیسے محسوس ہوگی؟ بڑا موضوع لمبا ہو جائے گا۔ انسانوں کی مقدرات تو اپنے، دنیا کی دکھ تو انسانوں کے اپنے، بیماریاں انسانوں کی اپنی ہیں، یہ رزق کے مسئلے انسانوں کے اپنے ہیں۔ میری بات سن، یہ سارے دکھ تکلیف نبیوں کو بھی آئے، میرے آقا کو بھی آئے، انسانی زندگی میں تو یہ سارے دکھ، کیا میرے آقا کے آنے سے انسانوں سے دکھ اٹھ گئے؟ دنیا سے بیماریاں اٹھ گئی، انسانوں کے غم دور ہو گئے؟ تو پھر میرے آقا کا دین، میرے آقا کیسے رحمت بن گیا؟ آؤ فقیرہ، تھوڑا سا فقیرہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ انسانی بشری تقاضے نہیں بدلا کرتے مگر جو بیماری ایک عیسائی کو آ سکتی ہے وہ ہمیں بھی آ سکتی ہے، جو ایک یہودی کو آ سکتی ہے وہ ہمیں بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے بیٹا دیا بارڈر پار سکھ کو بھی دے گا، ہمیں اللہ نے بیٹا دیا بارڈر پار ہندو کو بھی دے گا۔ میری بات سنتے جائے، جو جاپانی اس کو نہیں مانتے اولاد ان کو بھی دے دیتا ہے، ریزو کو ان کو بھی دے دیتا ہے۔ میری بات سنو، بشری تقاضے مذہبوں سے نہیں بدلا کرتے، یہ میں آپ کو آج سمجھانے چلا۔ بشری تقاضے نہیں بدلتے، انسانوں کے دکھ تکلیف چلتے رہتے ہیں، پر اللہ فرماتا ہے تو جہانوں میں لیے رحمت بن گیا۔ تو میرا آقا دین وہ لے کے آیا، کیا لے کے آیا؟ دین وہ لے کے آیا جو جہانوں کے لیے رحمت تھا۔ دیکھیں کبھی اللہ معافی کر دے، ایک اور مقام آتا، اب یہاں ایک اور بڑا تکڑا رہا، وہ راوی ابو ذر غفاری، یہ سرکار کا وہ صحابی تھا جو خود سرکار کو ڈھونڈتا مکے آیا۔ میرے آقا نے دین پیش نہیں کیا، ابو ذر سرکار کو ڈھونڈتے آیا۔ ایک مہینہ، چلو مبالغہ نہ ہوتا نہیں، ایک مہینہ آدمی صرف پانی پہ زندہ رہ سکتا ہے، ہر بندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کوئی میرے سرور کائنات کا عاشق ہو زندہ رہ سکتا ہے۔ مہینے بعد سرور کائنات سے ملاقات ہوئی حرم پاک میں، فرمایا کب سے آیا کہ سرکار ایک مہینے سے، رات کا وقت تھا، سرکار کبھی کبھی چوری دعا فرماتے تھے۔ فرمایا ابو ذر مہینہ ہو گیا کسی نے کھانا شانا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں دیا۔ تو فرمایا اس مہینے میں کیا ڈھنگ ہے؟ یا رسول اللہ زمزم کا پانی پیتا رہا، آپ کا انتظار کرتا رہا۔ انسانی عقل یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی، پیدل ہو سکتی کہ 30 دن وہ پانی پہ زندہ رہا، میرے سرور کائنات کا انتظار کرتا، بڑا دبنگ صحابی۔
ہمارا گولڈن پیریڈ ہے عہد صدیقی عہد فاروقی اسلام کا، مگر کچھ لوگ وہ تھے جو اس پیریڈ سے بھی مطمئن نہیں تھے، ان میں ابو ذر غفاری جیسے لوگ بھی تھے۔ مدینے سے باہر جا کر کسی صحرا میں ڈیرا لگا لیا، موت کا وقت آیا، بیوی پریشان ہوئی، ساری کتابوں میں حدیثوں میں تو بیوی کہنے لگی کہ بلال تو نے یہاں صحرا میں ڈیرا لگا لیا، اگر تو مر جائے گا، وہ مسئلہ تو وہی ہے نا، بیوی بیچاری جنازہ نہیں پڑھ سکتی، جنازہ نہیں دفن سے کر بھی لیتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتی، فرمایا تیرا جنازہ کون پڑھے گا، وقت آخر آ گیا اور تجھے کون سنبھالے گا؟ صحرا میں بیٹھا تھا بلال، حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا سنو ہم 5 آدمی تھے، ہم علم رسول کی بات میں ہم 5 آدمی تھے، مدینے شہر میں کھڑے تھے، میرے آقا نے نظر ماری، فرمایا تم میں سے ایک آدمی صحرا میں مرے گا، مجاہدوں کا ایک قافلہ اس کا جنازہ پڑے گا، کہتا مان جاؤ وہ 4 باقی سارے شہروں میں مر چکے، میں ہی وہ رہتا ہوں جس کے متعلق میرے سرور کائنات نے پیشن گوئی کی، مجھے جنازہ پڑھنے والے ضرور آئیں گے، مجھے دفنانے والے ضرور آئیں گے، میرے سرور کائنات نے مدینے کے شہر میں کھڑے ہو کر کوئی قافلہ گزر رہا تھا، قافلہ گزر رہا تھا، اس نے کہی بی بی نے چادر ہلائی دور سے، کہیں دیکھا قافلہ پہنچ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنی دور صحراؤں میں کوئی بی بی مدد مانگ رہی ہے، بی بی ان سے کہنے لگی قافلے والوں سے یہ میرا شوہر ہے، یہ قریب المرگ ہے، اگر تم انتظار کرو یہ مر جائے تو تم اس کو غسل دینا، اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ انہیں فکر نہیں کہ وہ ابو ذر غفاری رو رہا ہو کہ بس میں جا رہے، خدا اللہ سونے مہربانی کری پتہ نہیں عمل کھا رہے تھے نا، ابو ذر غفاری ان سے ڈسکس کرتا ہے تم میں سے کون شخص ہے جس نے اس عہد میں حکومت کی نوکری کی، کسی گورنمنٹ کی نوکری ہے کوئی ایسا جس میں کی ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا حضور میں نے کسی حکومت کی ملازمت نہیں کی، فرمایا پھر سن تو میرا جنازہ پڑھانا، وہ ڈسکس ہو رہا ہے، جیسے جاتے ہیں آپ گھر میں مسئلہ باپ بیٹا ڈسکس کرتے ہیں، موت کی حقیقت ہی کوئی نہیں، ابو ذر بیٹا ڈسکس کر رہا ہے، سنو ایک اور بات، فرمایا میرے کفن کے لیے میری پرانی چادر کافی ہے، کم ہو گئی تو مجھے کفن بھی تم دینا، جس نے کسی گورنمنٹ کی نوکری نہیں کی۔ پوچھتے ہیں تو ہے کون؟ بی بی یہ بابا کون ہے؟ مسئلہ مشکل ہو گیا، بی بی یہ بابا کون ہے؟ بی بی نے کہا یہ سرکار کا غلام ابو ذر ہے، چھلانگیں لگا دی، صحابہ نے گھوڑوں سے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، فرمایا کروائے گا، کوئی بوسے دے رہا ہے، ابو ذر قربان جب یہاں بیٹھا ہے، بڑا مقام ہے، تو یہی ابو ذر ہے، یہی ابو ذر ہے، اس حدیث کے راوی ابو ذر ہے، حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث متفقن علیہ ہے، حدیث کی 6 کتابوں میں موجود ہے۔ کیا بھائی؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ عہد کی طرف گیا، جلدی آج رحمت مہینے ہی فرمایا میں نے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا، راوے کی کہانی کی طرح سنو، میں آج آپ کی بڑی مشکل حالت آ گئی، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نے ایک جگہ کھڑا کیا، فرمایا ابو ذر یہاں کھڑے رہنا، جانا نہیں، ہلنا نہیں، آپ کی تشریف لے گئے، کافی دیر بعد مجھے خوفناک آواز آئی، میں نے کہا کہ حضور کو وہ حادثہ نہ پیش آ گیا، جا کر دیکھو، بڑی دیر گزر گئی ہے، پھر حضور کا فرمان یاد آتا کھڑے رہو، واپس آئے سرکار تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا ڈر گیا تھا، میں نے ایک بڑی خوفناک آواز سنی ہے، خوف سا محسوس ہوا، میں نے سوچا آپ کی تلاش میں جاؤں، آپ فرما گئے تھے کھڑے رہنا، فرمایا اچھا کیا کھڑا رہا، وہ جو آواز تھی وہ جبریل آیا تھا، وہ جبریل آیا تھا اور
میری امت کے لیے خوشخبری لے کر آیا تھا، اور جبریل نے کہا کہ سنو، جو شخص کہتا ہے اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، قیامت کو بغیر اعمال کے حساب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ ابو ذر غفاری ذرا دلیر تھا، آپ نے جرم گننے شروع کی، یا رسول اللہ کہا، اس نے ڈاکہ مارا، یا رسول اللہ اس نے کیا کیا، یہ بخاری ایک ایک جرم ابو ذر غفاری گنتا جا رہا، اور میں کہا میرے آقا فرماتے ہیں جو مرضی ہے کیا، آج بات سنم سے جو مرضی ہے کیا، مجھ پر ایمان رکھنے والا جنت میں جائے۔ جو تو جرم گنتا ہے وہ سارے جرم ابو ذر غفاری نے گن لیے، وہ سارے بخاری میں نہیں، سارے۔ آج میرا سرور کائنات دینے پہ ہے، جب رحمت بانٹنے آئے، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ جی دیکھو کسی کی چوری ہوگی، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا دان توڑا، آج یہ انصاف قیامت کو ہوگا، دنیا میں نہیں ہوا، یا ہو گیا دنیا میں، چھوڑو ساری باتیں میرے سے۔ اچھے بھائی، انسان شکایت وہاں کرتا ہے جہاں نفرت ہو، یہاں پیار اور وہاں شکایتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں میں کہیں چل کے جاتا ہوں، کسی دوست کا ہاتھ پاؤں کے نیچے آتا ہے، خدا نہ خاصہ انگلی فریکچر ہو جاتی ہے، اور میرے ساتھ تھانے پرچہ کرانے جائے گا، تسلی کا پھر تسلی کا نہیں جائے گا، انگلی ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی، پرچہ نہیں، پرچے وہاں ہوتے ہیں جہاں نفرتیں ہوں، جہاں محبتیں ہوں، وہاں پرچے نہیں ہوتے۔ میرے سرور کائنات نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ کریم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس دنیا میں اتار دیا۔ اس ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ بھیڑیا بھی اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا۔ یہ فلمیں آج بنی ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی وائلڈ لائف دکھاتے ہیں، بھیڑیا اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کے بچے خوش ہوتے ہیں، چھلانگیں مارتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ابا آیا ہے۔ آپ کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، گھر جائیں گے نہیں؟ کم از کم بھیڑیے جتنا معیار تو ہو، تم سرور کائنات کے غلاموں، تیرا معیار اس سے آگے ہونا چاہیے۔ جب میرے آقا فرما رہے تھے بھیڑیا اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا، میری بات غور سے سنو، اس وقت فلمیں نہیں بنی، غاروں میں پکچریں نہیں بنی تھی۔ میرا سرور کائنات جو 1400 سال پہلے فرما گیا، آج کی سائنس پھر وہی بات بتا رہی ہے۔ درندہ اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا، کس کو تکلیف ہو، اس لیے کہ اللہ نے رحمت اتاری۔ صحیح ہے، صحیح ہے، فرمایا یہ ایک حصہ ہے، یہ فرمایا جو 99 حصے باقی رکھی ہے وہ قیامت کے دن مومنوں میں بانٹ دی جائے گی۔ پھر پتہ کیا ہوگا، اس نے تیری ٹانگ توڑی تھی، سزا دوں، پیار کے دریا بہ گئے، یہ محبت 100 گنا بڑھ جائے، شکایت کی طرف یا اللہ فرمایا تیری ٹانگ توڑی تھی، سزا دوں، نہیں اللہ کریم دوسری بھی توڑ، تیرا دانت توڑا تھا، سزا دوں، اللہ کریم دوسرا بھی توڑ۔ اب وہاں جب سزا، جب شکایت کرنے والا ایک محبت کے دریا پہ جائے، شکایت کرنے والا ہوگا ہی کوئی نہیں، تو تم سزا کس کو دکھاؤ گے؟ میرے ساتھ بات فرمایا محبت، یہ بھی حدیث بخاری، یہ حدیث مسلم کی ہے، فرمایا محبت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ہم رحمت کہتے ہیں محبت ہے، ایک حصہ اس دنیا میں اتارا۔ بھیڑیا اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا، اسے تکلیف نہ ہو، بھیڑیا اپنے بچے کو تکلیف نہیں، تجھے بھی تو بچے کو تکلیف سے نہیں دینے۔ شکر ہے میرا چاہتا ہے اسلام محبتوں کا دین ہے، اسلام رحمتوں کا دین ہے۔ میں تو فقیر ہوں، اسلام کا معنی کیا؟ اسلام کا معنی سلامتی، کیا معنی ہے؟ ایمان کا معنی ہے امن، ایمان ہے، یہ امن کہاں سے آیا؟ آمنہ کی گود سے، گود جو امن دینے والی تھی، گود امن دینے والی تھی، دنیا میں وہ آیا تو امن لے کے آیا۔ جہاں
تو میرے امن دنیا میں پھر کھڑا ہو. آج حادثہ ہو سکتا ہے مومن کا, بخار چڑھ سکتا ہے. یہاں تو امن کو چھوڑو, یہ خانے کعبے میں ٹانگ چڑھوا سکتا ہے, خانے کعبے میں جیب چڑھوا سکتا ہے, خانے کعبے میں بخار چڑھا سکتا ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا من دخل کانا آمنا, جو بندہ کعبے میں داخل ہو گیا خدا کی امان میں آ گیا تو خدا کی امان والے کو بخار چڑھ سکتا ہے, ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے, پاؤں کے نیچے آ کے مر سکتا ہے. یہ سارے یہ چیزیں کعبے میں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ تو پھر دنیا کا امن تو نہ ہوا. مولوی میں بتاؤں یہ دنیا کے امن کی بات نہیں. فرمایا جو میرے گھر میں آ گیا وہ دوزخ کے عذاب سے امن پا گیا. فرمایا جو میرا دین اسلام قبول کر گیا وہ دوزخ کی آگ سے سلامتی پا گیا. جو ایمان لے آیا مومن ہو گیا اسے دوزخ کی آگ سے امان مل گیا. دنیا کی کوئی امان نہیں ہے, یہ ساری امان آخرت کی امان. ٹھیک ہو گیا میرے دوستو. اللہ پاک تمہیں اپنے رحمت للعالمین کے دین پر چلنے کی توفیق دے. تم اپنے چھوٹوں کے لیے رحمت بنو, اپنے بچوں کے لیے رحمت بنو, اپنے بچوں کے لیے رحمت بنو. میرے نبی پاک نے فرمایا جو اپنے بچوں پہ رحمت نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت نہیں کرے گا. یہ ساری رحمت کی کہانی ہے. اللہ کریم وہ آوازیں آتی ہیں کہ میں نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. قدم قدم پہ بس ایک لمحے کی بات کرتا ہوں. یہ تو حدیث کہانی ہے, قرآن کیا کہتا ہے. مکے کے کافر اکٹھے, کون اکٹھے؟ کافر. اس وقت تک کافر نہیں تھے جب تک میرے نبی کا انکار نہیں. اس سے پہلے کوئی کافر نہیں, ان پہ تو نبی کوئی نہیں ہے, ان پہ تو ہادی کوئی نہیں. وہ تو کیا لوگ کافر کھڑے ہیں. اب سب سے بڑا جرم اس دنیا میں کفر ہے, سب سے بڑا جرم شرک ہے. کافر کھڑا ہے, مشرک کھڑا ہے, چوری ڈاکے کو چھوڑ, تو بحث کرتا ہے چوری والا جنت میں جائے گا کہ نہیں, ڈاکے والا ذہن میں آتا ہے, وہ کافر کھڑا, وہ میرے نبی کا منکر کھڑا ہے, اللہ سے شریک کرنے والا بتوں والا کھڑا ہے. اور نبی پاک کو للکارتے ہیں کہ اے نبی تم اپنے اللہ کو کہو کہ عذاب لائے, ہم یہاں کھڑے ہو کر خدا کے عذاب کا انتظار کرتے ہیں. صحیح ہے, اس ان کو عذاب کون مانگ رہے ہیں؟ کافر. لاؤ ہم گھر جاتے ہی نہیں, تم اپنے خدا کو کہو عذاب دیں. پچھلی امتوں پہ نبیوں نے دعائیں مانگی تو عذاب آئے. میرے سرکار نے توجہ فرمائی, ابھی وقت نہیں گزرا جبریل پہنچ گیا. فرمایا میرے محبوب نور اور تھا, وہ اور تھے جو امتوں کے لیے دعا کرتے تھے, وہ اور تھے. وہ کوئی اور نبی تھا جو دعا کر رہا تھا, وہ صالح علیہ السلام کوئی اور تھے, میرے محبوب کو کوئی اور ہے. وہ امت کے لیے دعا کرنے والے اور تھے, گناہگاروں کے لیے دعا کرنے والے اور تھے. میرے محبوب کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. نہ جبریل منع کرو, میرے محبوب دعا نہ کرنا, کافروں کے لیے عذاب کی دعا نہ کرنا, میں ان کافروں کو عذاب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, تو چوری ڈاکے کی کہانی سنا. فرمایا میں ان کافروں کو عذاب نہیں دوں گا, ان پر عذاب نہیں آ سکتا, اس لیے کہ میرے محبوب کو ان کے درمیان کھڑا ہے. تو اپنے ان کافروں کے درمیان کھڑا ہے. سن, اگر میرا آقا کھڑا ہو, کافر خود عذاب مانگ رہا ہو اور کہہ رہا ہو, للکار رہا ہو, بھیج اللہ عذاب, ہم یہاں کھڑے ہیں, اللہ فرماتا ہے عذاب نہیں بھیجنا, میں نے جسے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, میرا رحمت للعالمین تمہارے درمیان کھڑا ہے. میرے محبوب کہہ دو تو ان کے درمیان کھڑا ہے, میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. سرور کائنات کھڑا ہو, ابو جہل کو عذاب نہیں ہوتا. سرور کائنات کھڑا ہو, موٹے کافر کو عذاب نہیں ہوتا. قیامت کو آقا کہاں کھڑا ہوگا؟ کہاں کھڑا ہوگا؟
یہودیوں میں کھڑا ہوگا، عیسائیوں میں کھڑا ہوگا، ہندوؤں میں کھڑا ہوگا، کہاں کھڑا ہوگا؟ تو پھر جہاں وہ کھڑا ہوگا وہاں کافروں کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ خدا گواہ جب کلمہ پڑھے دل سے پڑھا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے کلمہ تیرے بخشش کی کنجی۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگا؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگا؟ فرمایا ہم خدا کی رحمتوں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا اس شخص کو ظاہر ہے وہ یہ ڈراوے کی کہانی نہیں، میں نے وہ چورہ جی میں بتایا تھا، پتہ نہیں یہ موت کی کیا کہانیاں کہتے ہیں موت کے بعد روح برزخ میں چلی گئی۔ برزخ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی فقیر ہے ڈھونڈے برزخ کیا ہے، چلو نبی کی آگ سے پوچھتے ہیں کیا ہے۔ کیوں میرے آقا نے تو فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جب مومن بنتا ہے تو قید سے آزاد ہوتا ہے، روح آزاد ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس حیات سے آنے والی حیات بہتر ہے۔ فرمایا مومن جب مرتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میری بات سنتے جائیں، اگر موت بھیانک ہوتی تو چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں میری توجہ سے سنیں۔ میرے آقا کی آل امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب مومن کی روح نکلتی ہے لمبی بحث نہیں کرتی، وہ آزاد ہوتا جب اب دنیا سے یہ مومن جی آزاد ہو کے کہاں جاتی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے وہ مدینہ منورہ حاضر کی ایک کہتے اتنے خوبصورت سفر ہو، منیسا پڑھے مدینے کا سفر ہو، وہ طیبہ پہ نظر ہو۔ فرمایا مرنے کے بعد مومن کی روح سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری دینی، نہ پاسپورٹ نہ ویزے نہ خرچے، عجب ہی رحمت نہیں بننے لگتا۔ یہ دین کتنی رحمتوں کا دین ہے، کون کہہ رہا میرے نبی کا نواز ہے؟ پھر یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی کہ مدینے جا کے آگے کیا کریں، بڑی حدیثیں ہیں، اس کا ٹائم تھوڑا ہے۔ سنو فرمایا پھر جلدی جلدی وہ قبر میں واپس آتی ہے۔ ڈران والی کی کہانی وہ مومن کا گھر ہے اور گھر جلدی جلدی گھر جا کے پھر سرکار کا انتظار شروع کر دیتی، میں سلام کر رہے ہیں اب میرا آقا آئے گا۔ یہ زندگی کے کتنے خوبصورت سفر ہوتے ہیں کہ لمحوں کا سفر ہے تو مدینے جا رہا ہے، لمحوں کا سفر ہے کہ آقا تیرے پاس آ میرے آقا کا پورا دین رحمت کا دین ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھو دوستوں کو محبت کی کہانی ہے، یہ میرے آقا کا پورا دین پیار کی کہانی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، ہماری سائنس کہتی ہے کہ جس بندے کو ماں باپ کا پیار نہ ملا وہ ایب نارمل آدمی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی ٹھیک، ماں باپ کا پیار نہ ملے وہ بچے نارمل نہیں ہوتے۔ سنو باپ تو دنیا میں نہیں تھا، باپ دنیا میں نہیں تھا، 5 سال کی عمر لاڈ کرنے کی عمر آئی، پیار لینے کی عمر آئی، محبت لینے کی عمر آئی تو ماں بھی بچھڑ گئی، اور بچھڑنے کا مقام بھی بڑا مشکل ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان صحرا کا سفر ہے، کس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو، یہ دنیا کی کوئی ماں بھی اپنے بیٹے اولاد سے بچھڑنا آسان نہیں، تو وہاں یہ بڑا مشکل موضوع ہے۔ پہلی نعت میرے آقا کی والدہ نہیں، میرے آقا کو صاحب نے بٹھا کر اس صحرا میں، تو ماں بھی بچھڑ، کوئی بھائی نہیں میرے نبی پاک، تو بھی لاڈ کرتے ہیں ادھر آ بیٹھ جا کھا، کوئی بہن نہیں جس نے گود میں اٹھایا، کوئی وہ بہن نہیں جس نے اس ویر کو گود میں اٹھایا۔ کائنات ہے، تاجدار ہے، اس کی چادر معمولی چادر نہیں، ام المومنین کے سر پہ آئی، عائشہ صدیقہ کے سر پہ آئی، فرمایا میں نے سمجھا بارش شروع ہوئی، میں دوڑ کے گھر گئی، چادر دیکھتی ہوں خشک ہے، کپڑے خشک ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش ہو رہی تھی کپڑے گیلے نہیں ہوئے؟ فرمایا عائشہ یہ پانی کی بارش نہیں، یہ رحمت کی بارش تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو رحمت کی بارش تھی، تیرے سر پہ چادر رسول تھی، چادر رسول کو ہلکا نہ سمجھ۔ حلیمہ کی بیٹی آتی ہے، حلیمہ کی بیٹی رضائی بہن ہو، صحابہ کھڑے، کوئی عورت آئی
سرکار کھڑے ہو گئے میرے آقا نے کندھے مبارک سے چادر اتاری، چادر بچھا دی، حیران ہو گئے صحابہ سوچتے کون عزت والی بی بی آئی جس کے لیے سرور کائنات نے چادر بچھا دی ہے، یہ وہ بھائی حلیمہ کی بیٹی آئی سرور کائنات کی رضائی بہن آئی، میرے سرور کائنات نے نور والی چادر نیچے بچھا دی تو بیٹھتا ہے۔ وہ جس کی کوئی بہن نہیں تھی اس نے بہنوں کے حق سکھائے، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اس نے بھائیوں کی محبت سکھائی۔ کمال کی اسلام رحمت کا دین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بھائی اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلے کہ میں اپنے بھائی کو ملا ہوں میرا خدا راضی ہوگا، وہ ابھی گھر سے نکلتا ہے اور جنت کا فرشتہ اس کو راستے میں مبارک ہو جائے تو چل چل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے دونوں جہانوں کی، یہاں بھی آپ رحمت ہیں، نرا نہیں نرا رولا۔ دیکھو جی بڑا فرض نماز ہے، بڑا مولوی کا پہلا انہاں دی گل مان۔ ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں مگر 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ اور ظاہر ہے حضور کہتے ہیں نماز اللہ کی ہے، پکڑ لے گا سزاؤ ایک نماز کی پیچھے 80 کروڑ سال دوزخ میں جانا کا نانا۔ فرمایا کتنی پڑھ سکتا ہے؟ کتنی؟ امام محمد بن حنبل فرمایا یا رسول اللہ 2 پڑھ سکتے ہو، ہاتھ بڑھا تو 2 پہ بیعت کر۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے آقا کے ہاتھ میں آتا ہے اور میں 7 پڑھے، آپ نے فرمایا تیری 2 پہ بیعت کر تاکہ کل مولویوں کا رولا نہ رہے۔ صحابی رسول آتا ہے یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا، فرض روزہ گیا، فرمایا 60 روزے رکھ۔ کہتے یا رسول اللہ ایک نہیں رکھ سکا 60 کیسے رکھتے رہتے؟ ایک نہیں پورا ہوا 60 کیسے رکھتے؟ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے اپنے گھر سے نہیں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں تھی، میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ نہ 60 روزے رکھ سکتا ہوں نہ غریبوں کو کھلا سکتا ہوں۔ یہ فیصلہ روزہ توڑوں گا اللہ نے کرنا سی کہ اللہ کے رسول نے کرنا؟ آج مجھے تیرا میں مجھے پتا روزہ عبادت خدا کے لیے ہے، فیصلہ خدا کا رسول کر رہا ہے۔ فرمایا ایسے کر فلاں جگہ جا، وہ کھجورے صدقے کی دے رہا ہے، اسے میرا پیغام دے اور وہ کھجورے لے آتے۔ صحابی کیا کافی تکلیف کھجوروں کی پاڑ کافی بڑی ڈھیر بڑی مشکل سے اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس جائے کہ یا رسول اللہ کھجورے لے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ مدینے والوں میں بانٹ دے تیرے روزے کا صدقہ ہو جائے گا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں ہے ہی کوئی، میں کہاں بانٹوں؟ میں کہاں بانٹوں؟ مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا بیٹے پر مسکراہٹ لائی فرمایا تو ہی گھر لے جا، نالے روزہ کھا گیا نالے 4 من کھجورا لے۔ اندازہ تجھے تیرا حساب ہوگا، وہ قبضی والا یہاں بیٹھا چھوڑ رہا ہے کہ جا۔ ایک روزہ توڑ دیا، اوپر سے 3 من کھجورے لے کے گھر جا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت۔ اختیار مصطفیٰ میرا چاند ہے اللہ کریم ہمیں سرکار دو عالم کی غلامی میں زندہ ہے، سرکار دو عالم کی غلامی میں معذرت آفرمائے۔ میلاد کا مہینہ ہے، سرکار کے میلاد پہ تو بات نہیں ہو سکی۔ میرے جان ہیں میں نے عرض کیا تھا خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، دونوں موقعوں پہ مومن اپنے سرور کائنات کو یاد کرتے ہیں۔ ماں کی میت سامنے پڑی ہو، بیٹا ایسے نہیں دعا کرتا کہ اللہ پاک میں نے قرآن شریف پڑھا میری ماں کو ثواب ملے، اللہ کریم میں نے 6 دگے پکائی ہیں میری ماں کو ثواب ملے گا، تیری رب کریم میں نے جو کچھ پکایا ہے اس کا ثواب میرے نبی پاک کو ملے، میرے سرور کائنات کی آل کو ملے، میرے آقا کے صحابہ کبار کو ملے۔ سنو غم کے موقع میں
تب بھی سرور کائنات کو یاد کرنا ہے، خوشی کے موقع ہوں تب بھی سرور کائنات کو یاد کرنا ہے۔ میں نے کہا آج علی کی یہی سیرہ بندی کافی نہیں ہے کہ آج سرکار کا میلاد منایا جائے، سرور کائنات کو یاد کیا جائے۔ خدا کی قسم آپ کو افراد سے فقیر ہوں، میں نے دیکھا جس پر ذاتہ کی نظر کرم پڑ گئی اس کی تقدیریں بدل گئی، وہ تو سرور کائنات ہے، بدل کرنے کی دیر ہوئی۔ اللہ اس کو نیک کرے، اللہ آپ سب کے بچوں کو نیک کرے، اللہ آپ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں وہ زندگی والی ہیں، نصیبوں والی ہو۔ اللہ کریم میرے اس نبی کریم کا صدقہ جو جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے، اللہ پاک تجھے تیرے رحمت اللہ العالمین کا واسطہ کسی بھی ماں باپ کو اولادوں کے امتحانوں میں نہ ڈالا، اولادوں کے بخت و مقدر بھرے ہو، اولادوں کے نصیب بھرے ہو۔ اللہ پاک یہ تیرے حبیب پاک کی غلامی میں زندہ رہے، تیرے حبیب پاک کی غلامی میں دنیا سے جائے۔ اللہ پاک قیامت تک آنے والی ہے ہماری نہ جانے، یہ غلامی ہی میں آنے، غلامی ہی میں جانے چاہیے۔ سن، گناہوں کی داستان ملا کی داستان ہے، رحمتوں کی داستان سرور کائنات کی داستان۔ اللہ کی رحمت کے آگے حقیقت کیا کیا؟ چھوٹی سی بات کر، میں نے کہا نا جب بھوک لگی آپ کھڑے کرے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں کہتا گناہ کرو، یہ نہیں کہتا، پر سن جو میرے آقا کی خدا اور خدا کے رسول کی رحمت کا منکر ہو گئے وہ قیامت تک زور لگاتا رہا، وہ کبھی جنت میں جانے جو مرضی کر ایک بات کر لے نہیں جاتا، اس سے منکر ہو کے بات بنتی نہیں۔ فرمایا میرا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان اللہ کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کریم کی۔ فرمایا میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور دل میں سوچتا ہے میرا بھی ایک خدا ہے جو معافی دینے والا ہے۔ ذرا توجہ سنو، آج رام تو کی کہانی ہے، وہ دل میں یقین رکھتا ہے میرا ایک اللہ ہے جو معافی دینے والا ہے۔ فرمایا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس کو سنو بات معافی مانگی نہیں۔ مولوی پوچھتا ہے عقیدہ کی ہے، اور سمجھ آئی عقیدہ کی روز کوئی دل گیر دی عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سوڑا عقیدہ یہ ہوتا ہے اس کے دل میں خیال ہے میرا رب ہے معافی دے رہے والا مانگی۔ عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں، سینوں میں بستے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ سن یہی عقیدہ ہے، اس کے دل میں بستا ہے میرا اللہ ہے معافی دے رہے، مانگی نہیں، مانگے پہ تو ملتی ہے۔ فرمایا میرے بندے کے ذہن میں دل میں یہ خیال ہے کہ میرا بھی ایک اللہ جو معافی دیتا ہے، پھر میں معاف کر دیتا ہوں، پھر جرم کرتا ہے پھر معاف کر دیتا ہوں، پھر جرم کرتا ہے پھر معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا اے ابن آدم، توجہ اے ابن آدم، اگر تیری گناہ زمین پر ریت کے ذروں جتنی ہوئی ہے، آسمان پر آسمان کے ستاروں جتنی ہوئی ہے، تو مجھے اس حال میں ملے کہ تیرا یہ یقین ہو میرا بھی یہ خدا ہے معافی دینے والا۔ سبحان خدا کی قسم تیرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے۔ کبھی میرے آقا نے فرمایا کہ اگر انسان کسی وقت بھی اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر دو آنسو بہا دے، فرمایا وہ آنسو زمین پر بعد میں پہنچتے اور مومن کے گناہ پہلے بیٹھے۔ اللہ کریم میری ساری گناہوں کو برکت دے، اللہ پاک میرے ہری بادشاہ کو خوش نصیبی دے، تمہارے آپ کے سب کے بچوں کو خوش بختی دے، خوش نصیبی دے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، یہ چھوٹی سی مجلس کی تو جس پر اللہ اور اللہ کے رسول درود بھیجتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تیرے میلادوں کی حیثیت کیا ہے؟ میری زبان کی حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے جس پر سارے آسمانی مخلوق کے درود بھیج رہے ہیں؟ ہم مسکینوں کی گناہگاروں کی یہ چھوٹی سی کوشش خدا قبول فرمائے۔ آپ کا آنا میرا بیٹھنا ظاہر ہے تم مدینے جاؤ گے اور خدا کا جو 70,000 فرشتہ روز آتا ہے وہ اور وہ صرف مدینے آتا ہے، مکہ نہیں جاتا، آپ تو ڈبل جاتے ہیں۔
میں تو فقیر ہاں، یہ پتہ نہیں مکہ کیوں نہیں جاتا۔ انہوں نے مدینے آنے اس روضہ پاک سے واپس چلے جانا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بات سنو، جس کی میلاد کی محفل ہزاروں سال سے، کروڑوں سال سے سجی ہے، قیامت تک عرشوں پہ سجی رہیں گے، جس کے میلاد عرشوں پہ رہ جاتے ہیں، تیرے میرے مسجد کا میلاد کیا حیثیت ہے؟ اسے اللہ قبول کرے، اپنے رحمت اللہ العالمین کا صدقہ قبول کرے۔ اب آپ سنتے پڑے